سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں۔ ان دونوں کا الگ الگ نام تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اور ان کا اکٹھا نام ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تعوذ اور معوذتین اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا۔ اعوذ کے لفظ سے جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ عرب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ کسی کی پناہ لینے کا رواج تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف الفاظ سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے الفاظ چھوڑ دیے، پھر انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور ان کو قرآن کریم کے بالکل آخر میں رکھنے میں ایک حکمت یہ لکھی ہے۔ یہ علماء کی بیان کردہ ہے، کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے، ایک تفسیری نکتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے کوئی عمارت مکمل کر دینے کے بعد آخر میں اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، گیٹ لگایا جاتا ہے، یہ گیٹ پہ پہرے دار بٹھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اس عمارت میں گھس نہ سکے۔ تو یہ دونوں صورتیں گویا کہ پورے قرآن کریم کی عمارت کا پہرے دار ہیں اور گیٹ ہیں۔ یہ دونوں صورت دو کہہ لیں کہ باڈی گارڈ اللہ پاک نے بٹھا دیے دشمن سے حفاظت کے لیے، کیونکہ دشمن ہمارا ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، تو ظاہری دشمن ہے، اس سے تو مقابلہ ہوتا ہے۔ دو دشمن باطنی ہیں، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے، یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ان دشمنوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کے لیے اپنی پناہ سکھائی ہے۔ قربان جائے اللہ رب العالمین کی رحمت پہ، اپنے بندوں کو بالخصوص اپنے مومن بندوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی پناہ لینے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا۔ اس صورت مبارکہ میں دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلی صورت کا نمبر 20 ہے، سورۃ فلق کا، اور سورۃ الناس کا نمبر 21 ہے۔
اور ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ 113 اور 114 نمبر پہ آخری دو صورتیں، کل ان کی 11 آیات ہے۔ اب انشاءاللہ اس کا صرف ترجمہ پڑھیں گے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، تفسیر بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز 13 جنوری جمعۃ المبارک کے دن میرے شیخ، میرے استاد وہ فرمائیں گے۔ ترجمہ صرف تبرک کے لیے کہ ہمارا قرآن کریم وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق کہتے صبح کی جو روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کو فلق کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا جو ٹائم ہے، روشنی نکل رہی ہے، اس وقت کو اور اس روشنی کے پھوٹنے کو فلق کہا جاتا ہے۔ تو اس کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العالمین تاریک رات کو اجالے میں بدل دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین تاریک اور سخت حالات کو بھی کشادگی میں اور اجالے میں بدل دیتے ہیں۔ تو میں تمام تر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ فلق کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اسی نے پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر مخلوق کے شر سے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ خاص طور پہ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ اندھیرا رات کا اندھیرا ہو، یہ اندھیرا کفر، ضلالت، گمراہی کا اندھیرا ہو، یہ اندھیرا فتنوں کا اندھیرا ہو، کوئی بھی اندھیرا جب چھا جائے تو اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھے۔ اور دوسری فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، خاص طور پہ گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ آج بھی ایسا ہی ہے اور عرب کے اندر بھی ایسا ہی تھا، کسی پہ جادو ٹونا کوئی کرنا ہوتا تو گروہ میں پھونکے ماری جاتی تھی، دھاگے باندھے جاتے تھے اور ان پہ پھونکے ماری جاتی تھی۔ خواتین یہ کام زیادہ کرتی تھی اس لیے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا، لیکن اگر مرد بھی یہ کام کرے تو اللہ ان کے شر سے بھی مجھے اپنے پناہ میں رکھنا۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، خاص طور پہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد بہت خطرناک دشمن ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کون کس سے کیسے حسد کر رہا ہے، اور اس کے حسد کا شر بعض اوقات انسان کو اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی گئی اللہ رب العالمین کی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی ایک صفت ہے رب الفلق، اور پناہ مانگی گئی ہے 4 چیزوں سے، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اگلی صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی 3 صفات ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ 3 صفات کے بعد پناہ ایک چیز سے مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، جس کی حالت کا پتہ نہ چلے یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ اچھا ہے برا ہے، اس کے اوپر ایسا خول چڑھا ہوا ہو کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ایسے وسوسہ ڈالنے والے خناس کی سے میں پناہ لیتا ہوں، کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس
جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسے ہر وسوسہ ڈالنے والے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تک آپ رات کو ان 4 صورتوں کو، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور یہ آخری 2 صورتیں پڑھ نہیں لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، ان جیسی صورتیں اور کسی کتاب میں نہیں، نہ قرآن کریم میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ بہت عظمت والی صورتیں ہیں۔ حفاظت کے لیے اصل تو ہمارا یقین ہے کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسباب کے درجے میں ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، سنگلی لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، وائر لاک لگاتے ہیں اور پہرے دار بٹھاتے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ایک اس کے روحانی اسباب ہیں، آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ آخری 2 صورتوں کا پڑھنا، 4 کل کا پڑھنا، یہ اس کے روحانی اسباب ہیں۔ اور اصل حفاظت کرنی ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین۔ حفاظتی حصار کے لیے اور حفاظتی انتظامات کے لیے سب سے بہترین جو لاک ہے اور جو صورتیں ہیں وہ یہ 4 صورتیں ہیں، بالخصوص آخری 2 صورتیں۔ تو اس لیے ہم صبح و شام اس کی پابندی کریں، خود پہ بچوں پہ اس کو پڑھ کے دم کیا کریں۔ اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ان سورۃ مبارکہ کا درس جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ 13 جنوری کو ہوگا، لیکن سلسلہ درس ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ روزانہ قرآن کریم کے متعلق کچھ نہ کچھ اہم باتیں وہ عرض کی جائیں گی، تاکہ پھر 13 کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز دوبارہ نئے سرے سے درس قرآن کا آغاز کر سکیں، اور اس میں کوشش کریں کہ ہم شروع سے شامل ہوں، کیونکہ جتنا قرآن کریم کو تسلسل کے ساتھ سننے کا فائدہ ہے، بیچ بیچ میں سے سننے کا اتنا فائدہ نہیں۔ فائدہ ضرور ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن تسلسل میں جو ایک سبق پوشیدہ ہے وہ مسلسل ہمارے دل پہ اترے گا۔ اس لیے شروع سے آخر تک پابندی اور روٹین کے ساتھ اس کو سننے کی ہم ابھی سے نیت کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کے تکمیل کی پوری طرح اللہ ہمیں اس کے انوارات فیوزات نصیب فرمائے، اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، قرآن کریم کی درس کی تکمیل ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یقیناً اس میں بہت ساری کمیاں رہ گئیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔
اللہ کہیں کوئی بات غلط ہو گئی یقیناً ہو گئی ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ جو درست ہوا اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، آپ کی جانب سے ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا، اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا۔ قبر میں قرآن کریم کو ہمارا مونس اور غمخوار بنا۔ حشر کے میدان میں قرآن کریم کو ہمارا وکیل اور طرفدار بنا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا۔ اے اللہ اس پاک کلام سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ قرآن کریم کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اللہ اس پاک کلام کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اللہ اس پورے درس قرآن جتنے دروس ہوئے اللہ سب کا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہ آپ ہی کی برکت سے تو ہمیں قرآن ملا، آپ ہی کی برکت سے ہمیں نماز ملی، اللہ آپ ہی کے صدقے سے ہمیں درس قرآن ملا، تعلیم قرآن ملی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے اس کو قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین و سامعات درس، اللہ پاک ان سب کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص جتنے میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، جن کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص کر میرے تمام اساتذہ کرام کو، اللہ پاک میرے والد محترم کو اور دیگر یا اللہ عزیزہ و اقارب کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے اور اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ، ظاہری باطنی، اجتماعی انفرادی، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما، اللہ دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے بچوں میں، اپنے گلی محلے میں دینداری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک قرآن کریم کے علوم کو اللہ اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس پاک کلام کی برکت سے جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان جن کی طبیعت ناساز ہے، اللہ امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، اور جتنے علماء، عوام الناس، دیگر حضرات بیمار ہیں، کسی نے دعاؤں کے لیے کہا، کوئی کہنا چاہتا ہے، کسی کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں
اللہ سب کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، یا اللہ پاک سب کی جائز نیک تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک ہر طرح کی حفاظت فرما۔ ایک ہماری بہن، اس کا بچہ بیمار ہے، عبد الحنان، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ اس کے بچے کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اور بھی جنہوں نے کہا ہے، کوئی ذہن میں ہے کوئی نہیں ہے، اللہ سب کے تمام مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس مدرسے کی، تمام دینی مدارس کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اللہ ان مدارس کو آباد و شاد فرما۔ معاشی اعتبار سے جس طرح سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ مدارس پہ بھی پریشانی ہے، اپنی رحمت سے سب کے معاشی حالات کو درست فرما۔ اے مولا کریم، اپنی رحمت سے وطن عزیز ملک پاکستان کے معاشی حالات کو درست فرما۔ اللہ اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے اور نیک فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سنجیدہ کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، آنے والے دنوں میں ہمارے مدرسے کا پروگرام 13 جنوری کو، اور اس کے بعد تبلیغی اجتماع اسماعیل مرکز میں 21-22 جنوری کو، اللہ ان اجتماعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور بہت سارے مدارس میں پروگرام ہو رہے ہیں، اللہ ہر مدرسے کے ہر پروگرام کو کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاک، ہماری حاجتیں بہت زیادہ، اللہ تیری قدرت سے زیادہ نہیں، اپنی رحمت سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما۔ اللہ قبر کی گھاٹی کو آسان بنا۔ اے مولا کریم، حشر کے میدان میں استقامت نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، پل صراط پہ بجلی کی طرح سے گزرنا نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے پڑوس میں، اپنے محبوب کے آس پاس میں جنت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔